السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بنی تمیم کے مختلف شاخوں کے لیے مختلف امیر مقرر فرمائے تھے۔ ان میں مالک بن نویرہ بھی تھا، جو کہ بنی تمیم کے ایک شاخ بنی یربوک کا سردار تھا۔ جب ان امیران تمیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات سنی، ان میں اختلاف پیدا ہوا کہ آیا حضرت ابوبکر کی خدمت میں زکوٰۃ بھیجی جائے یا خاموشی اختیار کی جائے۔ اسی اختلاف نے یہاں تک شدت اختیار کی کہ آپس میں ہی سخت لڑائی ہونے لگی۔ ایک فریق مدینے کا تسلط قبول کرنے کو تیار تھا، لیکن دوسرے فریق کو اس سے انکار تھا، اور وہ حضرت ابوبکر کو زکوٰۃ بھیجنے پر آمادہ نہ تھے۔ ابھی ان اعمال میں یہ اختلاف برپا ہی تھا۔ سجا بنت حارث عراق کے علاقے الجزیرہ سے اپنے قبیلے تغلب کے ہمراہ وہاں پہنچ گئی۔ سجا اصل میں بنو تمیم کی شاخ بنو یربوک سے تعلق رکھتی تھی۔ چونکہ سجا نے بنو تغلب میں شادی کی تھی، لہٰذا وہ عراق کے علاقے الجزیرہ میں رہائش پذیر تھی۔ یہ ایک چالاک اور مکار عورت تھی، لوگوں کی قیادت اور رہبری کا فن خوب جانتی تھی۔ سجا نے باقی مرتدین جیسے کہ مسیلمہ اور طلحہ کو دیکھ نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ سجا اس ارادے سے چلی آئی تھی کہ وہ اپنے عظیم الشان لشکر کے ہمراہ اچانک بنو تمیم میں پہنچ کر اپنی نبوت کا اعلان کر کے انہیں اپنے پر ایمان لانے کی دعوت دے گی۔ سجا نے اپنے لشکر کے ہمراہ بنو یربوک کے حدود پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور قبیلے کے سردار مالک بن نویرہ کو بلا کر مصالحت کرنے اور مدینے پر حملہ کرنے کے غرض سے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ مالک نے صلح کی دعوت تو قبول کر لی، لیکن مدینے پر چڑھائی کرنے کے معاملے میں معذرت کر لی اور مشورہ دیا کہ مدینے پر چڑھائی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے قبیلے کے مخالف عناصر، یعنی جو لوگ اسلام پر بدستور قائم اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر یقین رکھتے ہیں یا جو ان کے مخالف ہیں، ان کا صفایا کر دیا جائے۔ سجا نے مالک کے علاوہ بنو تمیم کے دوسرے سرداروں کو بھی مصالحت کی دعوت دی، لیکن وکی کے سوا کسی سردار نے قبول نہ کیا۔ اس پر سجا نے مالک، وکی اور اپنے لشکر کے ہمراہ دوسرے سرداروں پر دھاوا بول دیا۔ ایک گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں دونوں جانب کثیر تعداد میں لوگ قتل ہوئے۔ ایک ہی قبیلے کے لوگوں نے ایک دوسرے کو گرفتار کر لیا، لیکن کچھ عرصے بعد مالک اور وکی نے محسوس کیا کہ انہوں نے اس عورت کی اتباع اور مسلمانوں کو شہید کر کے سخت غلطی کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دشمن سرداروں سے صلح کر لی اور ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیے۔ جب سجا کو احساس ہوا کہ اس کی یہاں دال نہیں گلنے والی، تو وہ وہاں سے مسیلمہ کے پاس صلح کے لیے یمامہ روانہ ہو گئی۔ دوسری جانب جب حضرت خالد بن ولید نے طلحہ سے فراغت حاصل کر کے مالک بن نویرہ سے نمٹنے کا ارادہ کیا، تو یہ خبر سن کر مالک بن نویرہ نے اپنی قوم کو منتشر کر کے گرد و نواح میں پھیلا دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ بتا پہنچے تو انہوں نے میدان خالی پایا، تو آپ نے اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ارد گرد کے علاقوں میں روانہ کر دیا، اور یہ حکم دیا کہ اگر مالک یا اس کے قبیلے کا کوئی شخص کہیں مل جائے تو پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکاری ہو تو اسے میرے سامنے حاضر کیا جائے، اور جو شخص آنے سے انکار کرے اسے فی الفور قتل کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایات اپنے امراء کو یہ تھی کہ مسلمان کسی جگہ پڑاؤ یا چھاپا مار کارروائی کریں تو اذان دیں۔ اگر اس کے جواب میں قریبی بستیوں یا لشکر سے اذان کی آواز آئے تو انہیں چھوڑ دیں اور ان سے زکوٰۃ کے متعلق دریافت کریں، لیکن اگر اذان کی آواز نہ آئے تو ان کا مقابلہ کریں۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دستے نواحی علاقوں میں بھیجے تھے، ان میں سے ایک دستہ مالک بن نویرہ کو بنو یربوک کے چند آدمیوں کے ساتھ گرفتار کر کے لے آئے، لیکن جو مالک اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لائے تھے ان کے بیچ باہم اختلاف تھا۔
کہ آیا مالک اور اس کے ساتھیوں نے اسلام کا اقرار کر لیا تھا اور اذان کا جواب دیا تھا یا نہیں؟ حضرت ابو قتادہ کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے ادائے زکوٰۃ کا اقرار کر لیا تھا، لیکن دوسرے لوگ کہتے تھے ایسا نہیں تھا، انہوں نے زکوٰۃ دینے کا اقرار نہیں کیا اور زکوٰۃ نہ دینے پر اصرار کیا۔ گواہوں کے درمیان اختلاف کی موجودگی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قطعی فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے مالک کو اپنے پاس بلا کر باتیں کرنی شروع کی تاکہ معلوم کریں کہ دونوں گواہوں میں سے کون سی گواہی درست ہے۔ جب بات چیت شروع ہوئی تو مالک نے کہا، میں نماز پڑھنے کا اقرار کرتا ہوں لیکن زکوٰۃ دینے سے انکاری ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ قبول ہوتی ہیں؟ زکوٰۃ کے بغیر نماز اور نماز کے بغیر زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ مالک نے کہا، کیا تمہارے صاحب بھی یہی کہتے تھے؟ یہاں صاحب سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت خالد نے جواب دیا، کیا تو انہیں اپنا صاحب خیال نہیں کرتا؟ واللہ میں نے تیری گردن اڑانے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد بحث طول پکڑ گئی اور گفتگو میں تیزی آتی گئی۔ آخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تو تجھے قتل کر کے ہی رہوں گا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے صاحب نے تمہیں یہ بھی حکم دیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید نے پھر غصے میں کہا، اب تو میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے آدمیوں کو اس کی گردن مارنے کا حکم دے دیا۔ اس حکم پر حضرت ابو قتادہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے حکم واپس لینے کی درخواست کی تو حضرت خالد نے کہا، کیا تم نے سنا نہیں کہ اس نے کیا کہا؟ واللہ اس کی یہی سزا ہے۔ اس پر حضرت ابو قتادہ ناراض ہو کر مدینہ خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ام تمیم سے نکاح کے بعد مدینہ چلے گئے تھے۔ ام تمیم مالک بن نویرہ کی بیوی تھی جن کا دوسرا نام لیلا بھی تھا۔ جب حضرت ابو قتادہ مدینہ پہنچے تو سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں مالک کے قتل اور ام تمیم یعنی لیلا سے نکاح کا واقعہ سنایا۔ پہلے پہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد اور ام تمیم کے نکاح کے حوالے سے سنجیدگی سے پوچھا، کیا خالد نے اس کی عدت پوری ہو جانے کے بعد نکاح کیا؟ تو حضرت ابو قتادہ نے سر ہلاتے ہوئے جواب ہاں میں دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تو تم بتاؤ ابو قتادہ، تم کس کی اجازت سے اپنے سپہ سالار کو چھوڑ کر یہاں چلے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پاس ہی کھڑے تھے۔ کچھ بولنے ہی والے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر فرمائے، ابو قتادہ، تمہیں خالد یا میری اجازت کے بغیر اپنے لشکر کو چھوڑ کر آنا نہیں چاہیے تھا۔ پھر غصے میں فرمایا، ابھی کے ابھی اپنے لشکر کی طرف لوٹ جاؤ اور جہاد میں خالد کا ساتھ مت چھوڑنا۔ حضرت ابو قتادہ نے خلیفۃ الرسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت ابو قتادہ جا چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا خلیفۃ الرسول اللہ، کیا آپ خالد کو اس کے کیے کی سزا نہیں دیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کس بات کی سزا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کسی ایسے انسان کے قتل کی جو کہ ایک قیدی تھا اور بلکہ پوری طرح کافر بھی نہ تھا۔ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے، کیا اس شخص نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا؟ کیا اس شخص نے ایک جادوگرنی سجا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، لیکن خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل سے مطمئن نہ تھے۔ بہرحال کچھ روز بعد جو لشکر حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمہ کے خلاف روانہ کیا گیا تھا، اس لشکر کی شکست کی خبر خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی
تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیغام بھیجا جس میں مسیلمہ کے خلاف پیش قدمی کرنے کا حکم تھا۔